السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ پاکستان میں آج یوم پاکستان بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی صدارت میں لاہور میں منعقدہ جلسے میں پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی تھی، جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ اسی نسبت سے ہر سال اس دن یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج یوم پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں پریڈ کے ذریعے دفاعی طاقت کی نمائش کرتی ہیں، تاہم اس مرتبہ موسم کی خرابی کے باعث یہ پریڈ 25 مارچ کو منعقد ہوگی۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایوان صدر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر عارف علوی نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو قومی اعزازات اور میڈلز سے نوازا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں قانون کی حکمرانی، مساوات اور ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح ایک انسانی، ترقی پسند اور خوشحال ریاست بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پاکستانی ہم منصب عارف علوی کے نام خط میں یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے اعادہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ مسائل، بالخصوص افغانستان میں امن، کورونا وائرس کی وبا اور موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط باہمی دفاعی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ بات افغانستان کے دورے سے واپسی کے دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہی۔ آسٹن اور باجوہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں پاکستانی فوج کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان اس بات کا مظہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی کا جائزہ لے رہی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے نئی دہلی میں ملاقات کی ہے اور افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے علاوہ دیگر متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ بھارت کے 3 روزہ دورے پر پیر کی شام نئی دہلی پہنچے تھے۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا 9واں اجلاس 30 مارچ کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں ہو رہا ہے۔ کانفرنس میں رکن ممالک کے اعلیٰ سفارتکار اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قریباً 2 سال کے بعد بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کا سامنا کریں گے۔ دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ دوشنبہ میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے مابین غیر رسمی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی قیاس آرائیوں کے باوجود دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ نے تاحال اس ملاقات سے متعلق کوئی تصدیقی یا تردیدی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کا قیام سن 2011 میں ترکی کے شہر استنبول میں ہوا تھا۔ یہ تنظیم 15 ممالک پر مشتمل ہے، جن میں افغانستان، آذربائیجان، چین، ایران، قزاقستان، کرغزستان، پاکستان، روس، سعودی عرب، بھارت، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان، متحدہ عرب امارات اور ازبکستان شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ خاص طور پر اپنے نیٹو اتحادیوں سمیت دنیا بھر میں شراکت داری کو اثر نو استوار کرنے کے عزم پر قائم ہے۔
وہ برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کے ہمراہ صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ بلنکن نے کہا کہ افغانستان سے 1 مئی تک تمام امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے سمجھوتے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور اس کانفرنس کے دوران وہ نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی انخلا کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے سے قبل امریکہ اپنے اتحادی ممالک سے صلاح مشورے کرے گا۔ جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک بڑے کیمپ میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں پناہ گاہیں تباہ ہو گئیں۔ آگ دوپہر کے وقت لگی تھی اور رات تک بھڑکتی رہی۔ ہزاروں پناہ گزین اپنے ٹھکانوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایک پریس بیان کے مطابق یونیسیف کے کارکن بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آگ لگنے کے موقع پر پہنچ گئے ہیں تاکہ مقامی حکام کو امداد اور بازیابی کی کوششوں میں مدد فراہم کریں۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 1200 پناہ گاہیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 10,000 افراد کو اسکولوں میں پناہ دی گئی ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ آگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے بہت سے افراد کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے، تاہم تباہی کی مکمل طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ بنگلہ دیش نے 10 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دی ہے، جو ہمسایہ میانمار سے بھاگ کر یہاں پہنچے تھے۔ امریکی ریاست کولراڈو کے شہر بولڈر میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک سپر مارکیٹ میں شوٹنگ کے واقعے میں ایک پولیس آفیسر سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بولڈر پولیس کمانڈر میرس ہیرلڈ نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، جو زخمی تھا اور اس کا علاج ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی چھان بین کر رہے ہیں کہ اس شوٹنگ کے پیچھے کیا محرک تھا۔ فائرنگ کا واقعہ پیر کو ریاست کولراڈو کی بولڈر کاؤنٹی میں پیش آیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اوور سائٹ کمیٹی نے پیر کے روز واشنگٹن ڈی سی کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے سے متعلق ایک بل کی سماعت کی۔ یہ بل گزشتہ برس ایوان میں پاس ہو گیا تھا، مگر ریپبلکن غلبے والی سینٹ میں اسے منظور نہیں کیا گیا۔ امریکی دارالحکومت ڈسٹرکٹ آف کولمبیا 1790 میں امریکی ریاست ورجینیا اور میری لینڈ کے درمیان زمین کے غیر آباد ٹکڑے پر قائم کیا گیا تھا، اور بعد میں کچھ عرصے تک اسے فیڈرل سٹی کا نام دیا گیا۔ 7 لاکھ کی آبادی والے امریکی دارالحکومت کو ریاست کا درجہ مل گیا تو اس کے 2 سینیٹرز ہوں گے اور 1 رکن کانگریس، مگر ڈی سی میں ڈیموکریٹس کی بے حد حمایت کی وجہ سے ریپبلکنز اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، اور سینٹ میں اس بل کو قانون کا درجہ دینے کے لیے 8 ریپبلکن سینیٹرز کی حمایت درکار ہوگی، جبکہ اس وقت دونوں پارٹیوں کے 50-50 سینیٹرز ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے چین کے کئی عہدیداروں پر یہ غور مسلمانوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ غور مسلمان چین کے سنکیانگ صوبے میں آبادی کا اقلیتی گروہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں اس کے اتحادیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہیں۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ ہمارے شراکت داروں نے سنکیانگ اور دیگر ممالک میں انسانی حقوق پامال کرنے اور دیگر ظالمانہ کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف بھی اقدامات کیے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کے روز چین کے 2 عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جن میں صوبے سنکیانگ میں پارٹی کے سابق نائب سیکرٹری وینگ یینس ہینگ اور سنکیانگ کے پبلک سیکیورٹی بیورو کے ڈائریکٹر چین من گوا شامل ہیں۔ ادھر یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے اپنے اجلاس میں چین کے ساتھ ساتھ میانمار اور روس کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یورپی یونین ملکوں کے 27 رکنی بلاک نے یہ غور مسلمانوں پر چین کے جبر و استعداد کی وجہ سے چین کے عہدیداروں اور سرکاری تحویل میں چلنے والے ایک ادارے پر وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پابندیوں کی منظوری دی۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یورپی یونین نے چین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیاں عائد کی ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ صوبے سنکیانگ میں اپنے اقدامات پر کوئی پابندی کیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کرے گا۔ پابندیاں عائد کرنے کے اقدامات کا آغاز اس ماہ کیا گیا تھا، جب روس میں
अपोजिशन रहनुमा एलेक्सी नावेल्नी को बेजा जेल में बंद करने पर 4 रूसी अहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद की गई थीं। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का कहना था कि रूस के मज़ीद अफराद पर पाबंदियां चेचनिया के इलाके में हुकूक की पामालियों पर आयद की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार में फौजी बगावत और मुजाहिरीन की मुतशद्दिद पकड़ धकड़ में मुलव्वस 11 अहदेदारों पर भी पाबंदियां आयद की हैं। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जो कुछ म्यांमार में हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन का कहना था कि म्यांमार की फ़ौज के साथ कारोबारी लेन देन पर भी आइंदा हफ्तों में पाबंदियां लगने का इम्कान है। सऊदी अरब ने पीर के रोज़ यमन के हौसी बागियों को जंगबंदी की पेशकश की है, जिसके तहत यमन के दारुल-हुकूमत में एक अहम हवाई अड्डे को खोलने की इजाज़त भी दी जाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने रियाद से एक टेलीफोन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि अब हौसियों पर मुनहसर है कि वो क्या कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि हौसियों को फैसला करना होगा कि वो अपने मफादात को तरजीह देंगे या ईरान के मफादात को। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यमन के हौसियों ने फौरी तौर पर इस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से यमन जंग के मुताल्लिक़ बातचीत की है और वो ऐसी तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं जिससे यमन में जंग बंद हो, तमाम फरीक जंग बंदी की पाबंदी करें ताकि इमदादी सामान शहरियों तक पहुंचने में आसानी पैदा हो सके। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस हुक्काम ने मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। पीर को वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कोरोना केसेस पर बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया गया है। एनसीओसी के एलामिया के मुताबिक रेस्तरानों में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। ज़रूरी अशिया के अलावा दीगर कारोबार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। एनसीओसी के मुताबिक सिर्फ 300 अफराद को कोरोना एसओपीज़ के तहत खुले मकामात पर जमा होने की इजाज़त होगी। अलबत्ता हर किस्म की इंडोर मजहबी और सकाफती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। नई पाबंदियों के तहत पार्क्स, तफरीही मकामात, जॉगिंग ट्रैक्स और सिनेमा घर बंद रहेंगे। अमरीकी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) ने पीर के रोज़ बताया है कि इतवार को अमरीकी हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग से 15 लाख मुसाफिर गुजरे, जो मार्च सन 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा तादाद है। 13 मार्च सन 2020 के बाद इतवार के रोज़ 1.54 मिलियन अफराद ने सफ़र किया और ये मुसलसल 11वां दिन था जब ये तादाद 1 मिलियन से ज़्यादा हो गई। 13 मार्च वो दिन था जब गुज़श्ता साल अमेरिका ने कोरोना वायरस की वबा को कौमी सतह पर हंगामी सूरत हाल करार दिया था। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडस्ट्री ट्रेड ग्रुप एयरलाइंस फॉर अमेरिका के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुल्क के अंदर फ़ज़ाई सफ़र कोरोना वबा के आगाज़ की शरह के मुकाबले में 47% कम रहा, जबकि आलमी सतह पर फ़ज़ाई सफ़र की मांग में 68% कमी हुई। पाकिस्तानी हुक्काम ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के कत्ल केस में कैद रहने वाले अहमद उमर शेख को कराची सेंट्रल जेल से उनके आबाई शहर लाहौर मुंतकिल कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि उन्हें सख्त सिक्योरिटी में एक घर में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केस में 4 अफराद को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया था। ताहम हुकूमत के मुताबिक ये 4 अफराद इंतहाई ख़तरनाक हैं जो मुल्की सालमियत के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आज़ादा घूमने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।